شامل عبادت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم و مکرم بزرگان دین، میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں نے چاہا کہ کچھ متفرق چیزوں پر آپ کے سامنے اپنے دل کی کچھ باتیں حال دل سنا دو آپ کے سامنے کہ آدمی دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، بہت سارے حالات کو دیکھتا ہے، تو حالات کو دیکھنے کے بعد اس کے دلوں کے اندر کچھ تاثرات، اس کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ جذبات یا بعض مرتبہ کچھ نہ کچھ زخم ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے ان جذبات کو، اپنے ان زخموں کو، اپنے ان تاثرات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر حالات آ رہے ہیں، لوگوں عجیب بات ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے چہرے پر لوگوں کی پیشانیاں ہی بتاتی ہیں ہم کو کہ آدمی ٹینشن کے اندر۔ عجیب میں جب بھی کہیں ٹہلنے کو سے نکلتا ہوں، مدرسے سے باہر نکلتا ہوں یا گاؤں میں کہیں جاتا ہوں، تو میں لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے پیشانی کو دیکھتا ہوں، ان کی پیشانیاں بتا دیتی ہیں یہ آدمی پریشانیوں کے اندر ہے، یہ آدمی ٹینشن کے اندر ہے۔ اور ہاں، بعض مطلب ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں، فقط کھیت، اور گھر بھی کھیت میں بنا ہوا ہے اور بالکل گاؤں سے بالکل دور۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کا موقع ملا تو ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر جو ہم نے بشاشت دیکھی، جو خوشیاں دیکھی اور جو بے فکری دیکھی اور جو سکون دیکھا، وہ ہم نے اچھے سے اچھے لوگوں کے چہروں پر نہیں دیکھا۔ تو اب یہ چاہتا ہوں کہ یہ فکر، یہ ٹینشن، یہ کس طرح سے دور ہو۔ یہ ہمارے کیا اسباب ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم پکڑیں گے تو اس کی بنیاد پر یہ ٹینشن وغیرہ دور ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہے، سکون کی تلاش ہر ایک آدمی کو لگی ہے کہ کیسے سکون مل جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے مال و دولت کے اندر، کوئی آدمی مال و دولت کے اندر سکون تلاش کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے منصب کے اندر، لیکن مال و دولت ہو یا مناصب ہو، دینی منصب ہو یا دنیوی منصب، جہاں پر دنیوی منصب ہوتا ہے وہاں پر دینی منصب جو ہوتا ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ اگر مجھے ایک عہدے پر پہنچایا گیا، میں آج اگر ناظم تعلیمات کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، تو آدمی کی یہ فکر رہتی ہے کہ میں کس طرح سے محترم بن جاؤں، کس طرح سے میں آگے اور بن جاؤں، لوگوں کے اندر
اپنے علاقے کا سربراہ، اپنے علاقے کا ذمہ دار کس طرح سے بن جاؤں۔ یہ بھی آدمی کی ایک فکر ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سکون جو ملے گا بڑے منصب کو پہنچ کر ملے گا، اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے تو مزید 2 لاکھ روپے آ جائے، مزید 3 آ جائے تو کہیں مجھے ٹینشن لینے کی بات نہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے دارالغموم ہے، سکون کا یہاں پر نام نہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ غم ہی رہنے والے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہم ہی رہنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہمیشہ کوئی کوئی فکر لگے رہنے والی ہے۔ آپ کو ایک روایت سناؤں، طبرانی شریف کی روایت، بہت عظیم الشان روایت۔ اس روایت کو سنتے تو ہم کو ایک موقع ملتا ہے، ہم کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، ہماری جو زندگی بہت اچھی زندگی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ آدمی جب رزق اور معیشت کے واسطے کوشش کرتا ہے اور اس کا ٹینشن لیتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے بیوی بچوں کا بوجھ ہے، اپنے پودوں کا بوجھ، اپنے گھر والوں کا بوجھ کہ بیوی بچوں کے واسطے گھر میں یہ چیزیں لانا ہے، ان کے واسطے یہ چیزیں مہیا کرنی ہے، اس کا ٹینشن لیتے اور اسی ٹینشنوں کے اندر پوری زندگی گزر گئی اور موت آ رہی ہے، وہ بھی اس حال میں اس کے اوپر وہی ٹینشن مسلط، وہی فکر مسلط ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر حلال روزی کمائی ہے، تو کہا اس روایت کے اندر اسے شہادت کی موت ملی۔ حلال روزی کی کمائی کے واسطے ٹینشن لے رہا ہے، فکر لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت مل رہی ہے۔ اور یہ جو غموم جو ہے دنیاوی آپ کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، وہ پریشانیوں کی وجہ سے بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ آدمی کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہی روایت تفصیل کے ساتھ دیگر طرق میں آئی ہے، تو وہاں پر یہ آیا ہے کہ آدمی کو جب کوئی ٹینشن آتا ہے، کوئی فکر آتا ہے، تو اس موقع پر بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ٹینشن تو آنا ہی ہے، فکر ہونا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی چین اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو چین اور سکون کو کہاں ملنے والا ہے؟ تو اس کو تلاش کرنے کے واسطے ہم سب جمع ہوئے ہیں ایسے گھر میں، ایسی جگہ پر جہاں پر ہمیشہ چین اور سکون ہی نازل ہوتا ہے، جہاں پر ہم کو کہیں نیند نہیں آتی، لیکن جب تبلیغی اجتماع ہوگا مسجد کے اندر اور ریڈیو بندہ چلے گا تو وہاں پر سکون کے ساتھ ہم کو نیند آ جاتی۔ کہیں نیند نہیں آتی، دکان پر بیٹھے ٹینشن لیتے مر جائیں گے، کہیں نیند نہیں آئے گی وہاں پر دکان پر، لیکن جب فضائل عمل کی تعلیم میں بیٹھے خود دیکھ کے واسطے 5-10 منٹ کا سے ہم کو نیند آ جاتی۔ تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر سکون نازل ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں پر آپ کو دلوں کا اطمینان ملتا ہے، یہ وہ گھر ہے۔ تو ہم بیٹھے ہیں اس واسطے کہ اس گھر میں بیٹھ کر وہ اپنی پریشانیوں کو حل تلاش کرے۔ پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ آدمی کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس روزی نہیں، آدمی کی اولاد نافرمان ہے، آدمی کا کاروبار اچھی طرح سے نہیں چل رہا ہے۔ یہ پریشانیوں کے حالات ہیں، یہی پریشانیوں کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ارے مولانا کیا سنائے، تجارت اچھی طرح سے چل نہیں رہی، مولانا کیا سنائے، بارش، اب تو بارش برس ہے الحمدللہ، لیکن موقع پر بارش نہ ہو تو موقع پر بارش نہ ہونا، جب بارش برسنی چاہیے تب رحمت ہے، لیکن جب نہ برسنی چاہیے اس وقت بھی برسے۔ تو انہیں کو پوچھ لیا جائے جو مکہ کے جو تجارت کرتے ہیں، تو باہر انہوں نے خوش کرنے کے واسطے مکہ رکھا ہوا تو بارش آ گئی تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو موقع پر بارش ہونا یہ رحمت ہے، اور بے موقع کی بارش یہ زحمت ہے، یہ تکلیف، سمجھے؟ تو ہم آدمی پریشان جو ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں، اور یہ اسباب یہ پریشانیاں کچھ ہمارے واسطے نہیں ہے، یہ سوال کچھ ہمارے ہی نہیں ہے، بلکہ آج سے کئی ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت ہود علیہ السلام، ان دو کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ صراحتاً جہاں پر نبی نے اپنی دعوت کو پیش کیا، ان دو نبیوں کی دعوت کرنے اس کا موقع ملتا ہے۔ تو چاہے کتنی عظیم الشان قومیں تھی، کتنی طاقتور قومیں تھی، لیکن ان کے پاس بھی وہی پریشانیاں تھیں، وہی سوالات تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، اولادیں نہیں ہو رہی، اولاد ہے تو پھر اس میں برکت نہیں، برکت کا مطلب کہ وہ ہمارے فرما بردار نہیں، ہمارے فرما بردار نہیں ہے۔ اگر گھروں میں روزی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، یہ ان کو بھی سوالات تھے۔ تو نبی نے جہاں پر ان کو دعوت دی ایمان و یقین کی، وہاں پر ساتھ میں ان کو یہ بھی بتلایا کہ آپ کے سوالات کا، اپنے مسائل کا حل کہاں پر ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے وہی پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت اور احادیث نبویہ کو چلتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی،
پریشان ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، تو اس دعا کے اندر الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا ہے پروردگار، لوگوں سے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کیجیے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا، اس کی ناراضگی ختم ہوگی، وہ آپ سے خوش ہوگا، ناراضگی ختم ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم کو موسلادھار بارش برسائے گا، بارش کی ضرورت ہے، بارش برسے گی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مالوں کے اندر مدد کرے گا، مطلب اضافہ کرے گا، باموال وبنین، مال کے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی۔ میں نے ایک جگہ پر بیان میں کہیں کہا تھا کہ بچوں کے اندر بھی مدد کرے گا، بچوں کے اندر بھی برکت دے گا، تو ایک بعد میں کھڑے بڑے میں آئے کہ مولانا اگر بچوں کے اندر برکت ہو جائے، بچوں کی بڑی سے لنگر ہو جائے تو اور ٹینشن بڑھ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بچوں کے اندر برکت کا مطلب یہی نہیں کہ 12 ہے تو 24 ہو جائے، 24 سے تو پھر آگے بڑھ جائے، اس میں اتنا مطلب نہیں۔ برکت کے اندر بچوں میں برکت کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی جس طرح تعداد بڑھے، اس طرح سے ان کی دینی اور اچھا ان کی تربیت بھی اچھی ہو، ان کا وہ آپ کے فرما بردار بنے، وہ آپ کے واسطے نیک کام نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کے اندر ہے۔ ایک تو بات یہ بھی کہ جن کا اولاد نہیں ان کو پوچھا جائے کہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس ساتھ ساتھ میں ان کو بھی پوچھا جائے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، اولاد ہے لیکن نافرمان ہے تو ان کو کتنے دن لگتے ہیں۔ تو بچے کو جس کو ہم نے پالا ہے، بچپن سے پالا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، بعد میں وہ بچہ کچھ بھی نہیں رہا ہے، وہ ہمیں صرف دیکھنے کا واسطے تیار نہیں، ایک فون کرنے کا واسطے تیار نہیں ہے، تو ایسے بچہ اس کو کیا کرنا؟ تو استغفار شروع کریں گے آپ لوگ تو مال کے اندر اضافہ ہونے والا ہے، آپ کی تجارت کے اندر کاروبار میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، باموال وبنین، اور جو بچہ آپ کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کو سے باغات بنا دیں گے، آپ کو سے نہریں بنا دے گا۔ استغفار کی جو فوائد ہیں قرآنی جو منصوص ہے، نمبر 1 پر بیان کیا گیا کہ آپ کے سے بارش برسے گی، نمبر 2 مال میں اضافہ ہوگا، نمبر 3 اولاد کے اندر برکت ہوگی، نمبر 4 آپ کے سے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی۔ یہ کتنی ساری برکتیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار ہے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا، اپنے پروردگار کے سامنے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے نافرمان ہیں۔ کوئی کہتے ہم نے کیا گناہ کیا؟ ارے کیا گناہ نہیں کیے، ہم اپنے پروردگار سے غافل رہے، ہم اپنے پروردگار کی ذکر سے غفلت میں رہے، ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا رکھا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ایک زندگی کا لمحہ ایک لمحہ جو غفلت میں گزارا ہے اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اور ہم خود جانتے ہیں ہم کتنے گنہگار ہیں۔ تو اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا، یہ پروردگار ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے دربار کے اندر یہ معافی بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے دربار کے اندر معافی بہت پسندیدہ ہے۔ جب آدمی نرم دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مضمون جو سورہ نور کے اندر ہے، استغفار پر رحمت ہے، برکت ہے اس کا، اور یہی دوسرا مضمون جو سورہ ہود میں بھی ہے، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم تم بھی استغفار کرو، وتوبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، پھر وہی یرسل السماء علیکم مدرارا، تم کو بھی آسمان بارش برسائے گا۔ البتہ وہاں پر الفاظ اور آگے کچھ فرق پڑ جاتا ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تمہارے پاس جو طاقت ملی ہوئی ہے اس طاقت کے ساتھ مزید قوت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو استغفار کے قرآنی جو فائدے ہیں وہ فائدہ آپ کو اتنے سارے بیان کے 4 حدیث کے اندر بیان کیا گیا استغفار کے اتنے سارے فوائد ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راہ نکال لیتے ہیں، من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے راہ نکال لیتے ہیں۔ کس کو تنگی نہیں، کس کو پریشانیاں نہیں؟ ہر ایک آدمی کے سامنے پریشانیاں ہیں، ہر ایک آدمی کے سامنے ٹینشن ہے، ہر ایک آدمی کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کو راہ نکال لیتے ہیں۔ دینی تنگیاں بھی ہیں، دنیاوی تنگیاں بھی ہیں۔ اسے آدمی کو دین کا کام کرنا ہے، تنگیاں آ رہی ہے، استغفار شروع کر دے، انشاءاللہ راہ کھل جائے گی۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم
ہر ٹینشن سے اس کا سے خوشحالی ہو جائے گی، ہر ٹینشن دور ہو جائے گا۔ آگے والا جو مقام جملہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملنے والا ہے۔ آدمی جو استغفار کرتا ہے اللہ کے واسطے، اور اللہ کے واسطے صدق کے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آدمی جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بڑی بڑی تاریخ، آدمی جب استغفار کیا تو اللہ نے اس واسطے روزی کے دروازے کھول دیے۔ ہم کو استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ کو کیا خوشی ہوتی۔ آپ کو فقط حدیث کا ایک جملہ سناتا ہوں، کوئی حدیث بھی نہیں سناتا ہوں، تو اللہ کی خوشی کا کیا موقع کہ ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تاکہ دین میں جو گناہ کی کرنے والا ہے اس سے گناہوں کو اسی توبہ کو قبول فرما دے۔ حدیث کہ جب دین میں جو گناہ کرنے والا ہے وہ رات میں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے گا، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیں گے۔ وہاں پر الفاظ ہے ان اللہ یبسط یدہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلا دے۔ ہاتھ کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے عجیب عجیب تعبیر، عجیب عجیب تفسیر کی ہے۔ یبسط اپنا ہاتھ پھیلانا، ایک معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ جس طرح مانگنے والا آدمی کسی کے سامنے مانگنے کا واسطے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کو پھیلاتے نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں بندے سے توبہ کر لے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، کوئی زندگی ادھر ادھر دروازے پر گھومتے رہے، کوئی ادھر پہ تلاش کرتا رہا سکون کی، کوئی ادھر جاتا رہا۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ سے کتنے گناہ ہوئے، کتنے گناہ ہوئے، کتنے گناہ ہوئے، کتنے بھی گناہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے آپ کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے آپ کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ ایک مطلب استغفار کریں گے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ایک معنی یہ۔ دوسرا مطلب محدثین نے جو لکھا ہے یبسط یدہ، کہ اپنا ہاتھ پھیلاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے اور دوست جو کئی سالوں کے بعد تشریف لا رہا ہو اور وہ جب آتا ہے تو میزبان دور سے اس کے استقبال کے واسطے دوڑ پڑتا ہے اور اس کو اپنے گلے ملا لیتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سینے سے لگا دیتے کہ میرے بندے آ جاتے، بس مجھے تیری ہی ضرورت تھی۔ دوسری آپ حدیث سناتا ہوں ایک خوشی کا کہ گنہگار جو بندہ ہوتا ہے، گنہگار بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی خوش ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں۔ مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس آدمی کا اونٹ، جو آدمی اپنے اونٹ پر گیا تھا، جنگل میں گیا تھا، اس کا کھانا پینا ہر ایک سامان اس اونٹ ہی پر تھا، جنگل میں تھا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، چلا گیا، اب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اپنا اونٹ نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے واسطے نکلا، بہت دیر تلاش کرنے کے بعد واپس اس سیادہ جگہ کے پاس آیا، کہا کہ میں یہیں پر سو جاؤں گا تاکہ میری موت یہیں پر آ جائے، تو موت کے انتظار میں کب موت آوے اور میں وہاں پر مر جاؤں، اس انتظار میں وہ آدمی سویا، لیکن تھوڑی دیر سویا، آنکھ نہیں لگی، اور بس آنکھ کھولتا تو دیکھتا ہے کہ اپنا اونٹ وہیں پر موجود ہے، اپنے اونٹ کو موجود پاتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے مارے وہ الفاظ کہتا ہے ایک میں پڑھ دے گا، ایسا نہیں کہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، خوشی کے مارے۔ آدمی خوشی کے اندر ہوتا ہے تو آدمی کو اپنے حالات پر قابو نہیں رہتا ہے، اور شریعت کے اندر بھی آدمی جو ہے اس خوشی کے حالات کے موقع پر آدمی سے جب کوئی ایسا کام ہو جاتے ہے تو شریعت نے بھی اس کو معاف رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے موضوع وفات کے اندر، اور اس امامت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھانے کے بعد دیکھا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر صدیق اکبر خوشی کے مارے جم اٹھے اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور ائمہ کا مسئلہ ہے کہ بھائی ہاتھ اٹھانے نماز کے دوران نماز فاسد ہو جاتی، صدیق اکبر کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی،
تو وہاں پہ علماء نے یہ لکھا کہ یہ حالات جو خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر شریعت کے معاف کرا دیے جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہر جگہ نہیں، وہ خاص موقع کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس بندے نے کہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی اس سے کئی زیادہ خوشی اب اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. جی ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے آوے. اپنی زندگی کچھ کیسی بھی ہم سب کو معلوم ہے ہمیں زندگی کیسے گزرے، نماز کے کیا ٹھکانے ہیں، کیا ہمارے کیا چیزیں ہیں. تو سب سے بہتر جو چیز ہے کہ اپنے آپ کو استغفار کا عادی بنا دے، استغفار کا عادی بنا دے. ابو داؤد سے اس کی روایت ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گنہگار ہے. سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بندوں سے لو اخطأتم، اگر تم گناہ کرتے حتی یبلغ خطایاکم السماء، یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچتا ہے، آسمان کو پہنچ گئے، پھر لتوبتم، پھر تم نے توبہ کی، تاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. کتنے بھی گناہ کر لو اللہ تمہاری توبہ کرنے کے واسطے تیار ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں. یہ چیزیں استغفار حدیث شریف کے اندر ہے. ہم تو کیا کتنے گنہگار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، گناہوں سے پاک صاف. حدیث شریف ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 سے زیادہ. دوسری صحیح روایت کریں اکثر من 100 مرہ، 100 مرتبہ زائد. اس طرح سے ہم اکابرین تبلیغ میں جاتے ہو تب بھی وہاں پر ذکر کے وہاں پر بتلاتے آپ کو، یا پھر ہم اکابرین بھی بتلاتے ہیں کہ آدمی کو روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ کوشش ہوتی ہے جب بھی ہمارا بیان وغیرہ ہو تو کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو کام دے کر جاؤں، کوئی نہ کوئی چیز دے کر جاؤں. تو آج کا بیان کا خدا سے یہی ہے کہ بھائی ہم آج سے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنے کا اہتمام کریں گے. کون کرے گا؟ انشاءاللہ صبح اور شام، صبح بھی 100 مرتبہ استغفار کریں گے اور شام کو بھی 100 مرتبہ استغفار کریں گے. یہ ہوا. اور اس سے بھی اہم بات بتاؤں، جب آپ رات میں سونے کے واسطے آئے نا تو رات میں سونے کے واسطے آئے تو آپ کو 2 کام کرنا ہے. جیسے آپ اپنے پیروں کو یا اپنے بدن کو بستر پر رکھو، اس وقت 3 مرتبہ یہ استغفار بولو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تقریباً ہر ایک کو آتا ہی ہوگا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پورے دن کے گناہ حتیٰ لو کان مثل زبد البحر، حتیٰ کہ اگر سمندر کے اندر جھاگ ہوتی، سمندر کے اندر جھاگ ہوتی ہے، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو، کتنے گناہ ہو وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کتنے مرتبہ پڑھنا آپ کو؟ 3 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے. صبح اور شام 100 مرتبہ نستغفر اللہ. اللہ ہم سب واسطے استغفار کرتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، بس استغفر اللہ پڑھ لیا کافی ہے. اور 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک اور چیز محاسبہ، جب آپ نے سونے کے واسطے آوے تو آپ ایک کر لے کہ بھئی آج دن میں مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، اس کو سوچ لیا تھا مجھ سے کیا گناہ ہوئے اور کیا اچھائیاں ہوئی، اور جو اچھائیاں ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو گناہ ہوئے اس پر دن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ بہت گنہگار، مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ تو معاف کر دے نا اللہ، یا اللہ معاف کرے. حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ اللہ ایک قرآن کی آیت مختلف لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ان گنہگاروں کے پاس نازل ہوئی ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں. وہاں پر کہ انہ کان للأوابین غفورا، گناہ توبہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. بلکہ فقط ایک مرتبہ توبہ کرنے والے کے واسطے نہیں ہے، جو بار بار گناہ کرتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں ان کے واسطے یہ آیت ہے. تو ہم اللہ کا علم تو بہت کمزور ہے، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اس طرح سے آپ محاسبہ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو گناہ معاف کروانے کی کوشش کریں. ایک کچھ بات آپ کے سامنے منتشر ذکر کی تھی، اور بھی چیزیں ذکر کرنی تھی، میں کبھی انشاءاللہ کہیں اور موقع پر بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.